مسکرائی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور درود و سلام کو اپنا وظیفہ بنائے، اپنی عادت بنائے، اپنا وتیرہ بنائے، بلکہ اپنی پہچان بنائے کہ یہ وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہے۔ راشد بھائی، میں نے ایک عاشق رسول کو دیکھا کہ وہ 10,000 دفعہ روزانہ درود پاک پڑھتے تھے، اور یہ درود پاک کی جب بات چلی تو مجھے جو ہے وہ ہمارے مسجد کے ایک نمازی تھے، انہوں نے بتایا کہ ایک اسلامی بھائی ایسے بھی تھے کہ جو روزانہ 1,00,000 دفعہ درود پاک پڑھتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا راشد بھائی، تو انہوں نے کہا کہ اتنی مخلوق تھی ان کے جنازے میں کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو ماشاءاللہ درود پاک پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں اور برکتیں پا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تلاوت کلام پاک آئیے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا۔ تو ان دونوں میں سے ایک اس کے پاس آئی شرم سے چلتی ہوئی، بولی میرا باپ تمہیں بلاتا ہے کہ تمہیں مزدوری دے اس کی جو تم نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين۔ جب موسیٰ اس کے پاس آیا اور اسے باتیں کہہ سنائیں، اس نے کہا ڈریے نہیں، آپ بچ گئے ظالموں سے۔ قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين۔ ان میں کی ایک بولی اے میرے باپ ان کو نوکر رکھ لو، بے شک بہتر نوکر وہ جو طاقتور امانت دار ہو۔ قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك۔ کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک تمہیں بیاہ دوں اس مہر پر کہ تم 8 برس میری ملازمت کرو، پھر اگر پورے 10 برس کر لو تو تمہاری طرف سے ہے۔ وما أريد أن أشق عليك اور میں تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ ستجدني إن شاء الله من الصالحين۔ قریب ہے انشاء اللہ تعالی تم مجھے نیکوں میں پاؤ گے۔ قال ذلك بيني وبينك، موسیٰ نے کہا یہ میرے اور آپ کے درمیان اقرار ہو چکا۔ أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي۔ میں ان دونوں میں جو میعاد پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی مطالبہ نہیں۔ والله على ما نقول وكيل۔
اور ہمارے اس کہے پر اللہ کا ذمہ ہے۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا۔ پھر جب موسیٰ نے اپنی میعاد پوری کر دی اور اپنی بیوی کو لے کر چلا، طور کی طرف سے ایک آگ دیکھی۔ قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون۔ اپنی گھر والی سے کہا، تم ٹھہرو، مجھے طور کی طرف سے ایک آگ نظر پڑی ہے، شاید میں وہاں سے کچھ خبر لاؤں یا تمہارے لیے کوئی آگ کی چنگاری لاؤں کہ تم تاپو۔ فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين۔ پھر جب آگ کے پاس حاضر ہوا، ندا کی گئی میدان کے دہنے کنارے سے، برکت والے مقام میں پیڑ سے، کہ اے موسیٰ، بے شک میں ہی ہوں اللہ رب سارے جہان کا، وأن ألق عصاك اور یہ کہ ڈال دے اپنا عصا۔ فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب۔ پھر جب موسیٰ نے اسے دیکھا لہراتا ہوا، گویا سانپ ہے، پیٹھ پھیر کر چلا اور مڑ کر نہ دیکھا۔ يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين۔ اے موسیٰ سامنے آ اور ڈر نہیں، بے شک تجھے امان ہے۔ اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء۔ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال، نکلے گا سفید چمکتا، بے عیب۔ واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين۔ اور اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لے خوف دور کرنے کو، تو یہ دو حجتیں ہیں تیرے رب کی، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، بے شک وہ بے حکم یعنی نافرمان لوگ ہیں۔ قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون۔ عرض کی، اے میرے رب، میں نے ان میں ایک جان مار ڈالی ہے تو ڈرتا ہوں کہ مجھے قتل کر دیں۔ وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون۔ اور میرا بھائی ہارون، اس کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے، تو اسے میری مدد کے لیے رسول بنا کہ میری تصدیق کرے، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون۔ فرمایا قریب ہے کہ ہم تیرے بازو کو تیرے بھائی سے قوت دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے، تو وہ تم دونوں کا کچھ نقصان نہ کر سکیں گے، ہماری نشانیوں کے سبب تم دونوں اور جو تمہاری پیروی کریں گے غالب آؤ گے۔ فلما جاءهم موسى بآياتنا
بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔ پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں لایا، بولے یہ تو نہیں مگر بناوٹ کا جادو، اور ہم نے اپنے اگلے باپ داداؤں میں ایسا نہ سنا۔ وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار۔ اور موسیٰ نے فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لایا اور جس کے لیے آخرت کا گھر ہوگا۔ إنه لا يفلح الظالمون۔ بے شک ظالم مراد کو نہیں پہنچتے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ پروگرام کا عنوان ہے تحفہ، بڑا پیارا عنوان ہے، موضوع ہے، اور تحفہ جب ملتا ہے تب تو اچھا لگتا ہے، لیکن کیا ہمارا تحفہ دینے کا بھی کوئی مزاج ہے یا نہیں، اس پر بھی غور کرنے کی ایک بات ہے۔ لے کر تو اچھا لگتا ہے، دے کر کیسا لگتا ہے؟ آپ اندازہ لگائیے، راشد بھائی نے آہ جو کہا ہے اس سے آپ جو ہے وہ اندازہ لگائیں۔ راشد بھائی کیوں آپ نے آہ کیوں کہا ہے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں۔ صحیح۔ بعض لوگوں کو دے کر خوشی ہوتی ہے اور اکثر کو لے کر خوشی ہوتی ہے۔ یہ ایک مزاج کا بھی فرق ہوتا ہے، ماحول کا بھی فرق ہوتا ہے، اور سوچ کا بھی فرق ہوتا ہے۔ مرحبا۔ کیونکہ عموماً جب انسان کچھ دیتا ہے نا، جیب سے کچھ نکلے یا اپنی پسندیدہ چیز دے تو دل پر تھوڑی سی لگتی ہے، محسوس ہوتا ہے۔ تو اب اگر یوں سمجھیے کہ اللہ کی رضا کے لیے کس سے محبت کرنے والا ہوگا، اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے والا ہوگا، تو اب یہاں پر محبت کا میلان ہوگا، محبت کا غلبہ ہوگا، اور تحفے کی روح وہ محبت ہی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ بھائی کو دیں تحفہ، بھائی کو تحفہ کس کو دیں یہ بھی ایک عنوان ہے۔ بالکل۔ آپ کو سارجنٹ نے پکڑ لیا روڈ کے اوپر اور آپ کے پاس جو ہے وہ بائک کا ہیلمٹ، بائک کا لائسنس نہیں ہے یا ہیلمٹ نہیں ہے یا کوئی اور پرابلم ہے، آپ نے رول وائلیٹ کیا ہے، سگنل توڑا ہے، اب آپ اس کو بولنے میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں، یہ تحفہ لینا، یہ تحفہ نہیں ہے، یہ رشوت ہے۔ تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات میں اگر دیکھا جائے تو اس کی ایک ویلیو ہے، لیکن یہ تحفہ اپنی سمت اس وقت تبدیل کر لے گا اور اپنا حکم اس وقت تبدیل کر لے گا جہاں نیت کا فساد ہوگا، جہاں طریقے میں فساد ہوگا، یا جہاں پر انسان کے کام میں خرابی ہوگی، وہاں پر یہ تحفہ کیا ہوگا، یہ اچھائی سے نکل کر برائی میں چلا جائے گا۔ اس پر بھی بات کریں گے، کون تحفہ دے، کس کو تحفہ دے، یہ بھی ایک موضوع ہے اور عنوان ہے۔ اپنے بھائی کو تحفہ دیں، یہ تو ہم انشاءاللہ جب اس پر گفتگو تفصیل سے کریں گے تو پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ تو آج اسی عنوان کو ہم لے کر کے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور بعض اوقات عبدالرحیم بھائی کسی بندے کے لیے بول رہے یار یہ تو تحفہ ہی آدمی ہے، جیسے کسی ادارے میں ہے وہ تحفہ ہی، اس کے لیے لفظ بول رہے یار یہ دے تو تحفہ ہے، ایک تحفہ ہی ملا ہے، ایک تحفہ ملا ہوا ہے۔ بالکل ایسا۔ یہ بعض کا جو فالتو آدمی ہوتا ہے اس کے لیے، جو سفارشی بھرتی ہوتی ہے اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی مختلف عنوانات ہیں اس تحفے کے اعتبار سے۔ بولنے کا ہے نا، آپ جب کہتے ہیں یہ تحفہ ہے، دیکھیں ایک تو آپ نے ایک اس معنی میں استعمال کیا ہے، لیکن اس کا اچھا معنی بھی ایک ہے کہ آپ کسی شخص کو کہتے ہیں یار یہ ہمارے آفس میں ایک تحفہ ہے، یعنی ہمارے لیے ایک تحفے کی حیثیت رکھتا ہے، جس طرح تحفے کو خوشی ہوتی ہے، اللہ کی عطا ہے، اس معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن راشد بھائی یہ اس معنی میں آتا نہیں ہے۔ یہ تو اس پر تفصیلی بات ہے سلمان بھائی کہ ایک بندہ ہماری مدد کر رہا ہے، ہمارے کاموں کے اندر ہمارے ہاتھ بٹا رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں یار یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک تحفہ ہے کہ جو ہمارے لیے ایک معاون کے طور پر ثابت، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کا تحفہ ہے۔ اور ایک وہ ہوتا ہے جو ہمارے کاموں کے اندر جو ہے نا وہ
مزید ڈیلے اور مزید جو ہے وہ اس کو ان کو لیٹ کیے جا رہا روڑے ہے، اٹکا کام ہونے رہا ہے۔ نہیں دے رہا، جی۔ یا جو اس کے کام سپرد کیے جا رہے ہیں تو وہ چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، پھر اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ یار یہ بھی ایک تحفہ ہی ہے۔ اللہ فقہ میں پورا باب ہے سلمان بھائی اس تحفے کا. تحفے کو انگلش میں گفٹ، اردو میں تحفہ اور عربی میں ہبا کا کہا جاتا ہے. اور ہبا ایک پورا باب ہے، ایک چیپٹر ہے اس کے اندر، اس کے اصول ہیں، اس کے مسائل ہیں. اور تحفے کی اگر تعریف پر غور کریں نا، جو آپ نے بنیادی گفتگو کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا کہ تحفہ کب رشوت میں چلا جاتا ہے، تحفہ کب گناہوں کی طرف لے کر چلا جاتا ہے. تحفے کی تعریف کیا ہے کہ بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی بدلے کے کوئی چیز دینا، یہ ہے تحفہ. اب جہاں عوض آئے گا تو عوض اب یا یہ رشوت کی طرف لے کر چلا جائے گا، یا یہ تجارت کی طرف لے کر چلا جائے گا، یا یہ کسی اور چیز کی طرف لے کر چلا جائے گا. تو یہاں پر اگر بنیادی چیز دیکھا جائے، تحفہ جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو یہاں پر عوض نہ ہو، کوئی بدلہ نہ ہو کہ میں یہ دوں گا تو مجھے یہ ملے، یہ میں چیز اگر کسی کو دی ہے تو اس کے بدلے میں مجھے بھی ملے. تو رشوت کے اندر بھی تو یہی ہوتا نا کہ اگر کوئی بندہ کسی مثال طور پر سرکاری یا کسی دوسری جگہ بھی اگر کوئی چیز دیتا ہے تو دیکھ کر مقصد ہوتا ہے میرا کام نکلے اس سے. صحیح. تو یہی رشوت ہے، اور رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں کے لیے حدیث میں وعید آئی ہے. جی، جہنم کی وعید آئی ہے، اللہ بچائے. بہرحال اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کریں گے. تحفہ آج کے پروگرام کا عنوان ہے. احمد رضا بھائی سے کلام سنیں گے، پھر پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد. کیا خامۂ قدرت کا حسن دستکاری، خامۂ قدرت کا حسن دستکاری، تصویر اپنے پیارے کی سواری، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری، صدقے انعام کے قربان، اس اکرام کے، صدقے انعام کے قربان، اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری، کیا قبضہ شفاعت ہے تمہاری، انتظار اپنے امت میں بگے، عشق شب پر انتظار اپنے امت میں بگے، میں فدا
چار یوں اختر شماری کیا ہی شفاعت ہے تمہاری انگلیاں فیض پر ٹوٹے گئے پیاسے جھوم کر انگلیاں فیض پر ٹوٹے گئے پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی جاری ندیاں پنجاب رحمت کی جاری شفاعت ہے تمہاری سر پہ اتنا بوجھ بھاری نہ تو کے سر پر اتنا بوجھ بھاری کیا شفاعت ہے تمہاری عرض بھی شفاعت عفو کی سرکار میں عرض بھی ہے شفاعت عفو کی سرکار میں چھٹ رہی ہے مجرموں کی فرد ساری چھٹ رہی ہے مجرموں کی فرد ساری کیا مدینے سے صبا آئی کہ پھولوں کچھ نہیں بھینی بھینی پیاری پیاری کچھ نہیں بھینی بھینی پیاری پیاری کیا شفاعت ہے تمہاری دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا ان سگانے کو سے سنی جان پیاری ان سگانے کو سے سنی جان پیاری
قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ تحفہ آج کی پروگرام کا موضوع ہے گفٹ اور ہبہ، اسے عربی میں کہا جاتا ہے۔ راشد بھائی نے بتایا۔ راشد بھائی یہ بتائیے کہ سب سے پہلے ہمارا دینے کا ذہن بنے، یہ کیسے ہوگا کہ میں کسی کو کچھ دوں، یعنی جو میرے پاس آئے اسے مجھ سے کچھ ملے، چاہے آپ اس کو مسکراہٹ کے عنوان پر لے جائیں، بھائی مسکراہٹ ملے، تسلی ملے، ڈھارس ملے، خیر ملے، کسی کی مدد ہو جائے، کسی کی مشکل حل ہو جائے، یا میں اپنا ذہن یہ بناؤں کہ جو میرے پاس آئے میں نے اس کو کچھ نہ کچھ کیا کرنا ہے، دینا ہے۔ یعنی جو بندہ حاجت مند آ رہا ہے یا ضرورت مند آ رہا ہے، نیڈی پرسن ہے، تو اس کی نیڈ میں فل کر دوں، یہ ہوگا۔ دینے کے موڈ پر بندہ کیسے آئے گا؟ لینے پر تو بالکل ہر کوئی تیار ہے لینے کے لیے۔ تو سلمان بھائی، آپ نے عربی کا ایک مقولہ سنا ہوگا، فتاوی رضویہ شریف میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے کہ برتن سے وہی نکلتا ہے جو برتن کے اندر ہو۔ ٹھیک، انسان وہی دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ ٹھیک، اب اگر عزت اس کے پاس ہے تو دوسروں کو وہ عزت دے گا۔ ٹھیک، اللہ نے اگر مال دیا ہے تو مال دے گا۔ اگر اس کے پاس وہ مسکراہٹ والا ہے تو آگے مسکراہٹ دے گا۔ ٹھیک۔ اب بات ہم تحفے پر اگر کریں، خاص طور پر میں کچھ اس پر گفتگو کروں کہ جیسے مال دینا یا اس طرح کی کچھ اور چیزیں دینا جس کو ہم تحفہ شمار کرتے ہیں، تحفہ بیان کرتے ہیں، تو دیکھیں بندہ گلاسز لگاتا ہے، ہاں، اس کو گلاسز تحفے میں دے دینا، کوئی امامہ پہنتا ہے اس کو امامہ تحفے میں یہ تو ایک یہ چیز ہے نا کہ سامنے والے کو آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے والے مجھے کس بندے کو کیا دینا ہے، یہ تو ایک یہ عنوان ہے نا۔ آپ نے جو بنیادی بات شروع میں کی کہ ہمارا ذہن کیسے بنے دینے کا، ہاں جی، تو دیکھیں دینے کا جو ذہن انسان کا جو بنتا ہے نا، اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، ریزنز ہوتے ہیں۔ ایک تو گھر کا ماحول، جیسے ماں باپ اگر اپنے بہن بھائیوں کو دیتے ہیں، والد صاحب ہیں وہ اپنے بہن بھائیوں کو دیتے ہیں، اچھا کوئی بھی ایونٹ آتا ہے اس میں خاص طور پر جیسے عید دے دی، عید کا موقع آیا، یا اور 12 ربیع الاول کا موقع آیا، بچوں میں عیدی تقسیم کر دی، ٹھیک ہے، اور اس طرح بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اب بچے جب ماں باپ کو دیکھتے ہیں نا تو یہ ذہن بچوں کا بھی بنتا ہے۔ ٹھیک، اسی طرح جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ہم، تو ان خاندان کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ بعض خاندانوں کے اندر سختی پائی جاتی ہے اور بعض خاندانوں کے اندر نرمی ہوتی ہے، تو یہ چیزیں خاندانی رسم و رواج اور خاندانی مزاج کی وجہ سے بھی بچوں کے اندر آتی ہیں، تو اس وجہ سے بھی یہ طبیعت کا حصہ بنتی ہیں۔ تو اب اچھا اسی طرح پھر جس ماحول میں انسان رہتا ہے اس ماحول کا بھی انسان کی طبیعت پر اثر ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان فطری طور پر کنجوس ہوتا ہے، فطری طور پر انسان دینے کا اس کا ذہن نہیں ہوتا، لیکن جب ایسے لوگوں میں بیٹھتا ہے کہ جو دیتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں، تو ان کو دیکھتے دیکھتے اس کے اندر بھی دینے کا ذہن پیدا ہو جاتا ہے اور یہ دینا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں بہت ساری اس کی مثالیں ملیں گی۔ اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر شادی ہوتی ہے، شوہر کا دینے کا ذہن نہیں ہوتا، لیکن بیوی وہ دینے والی ہوتی ہے، اپنے خاندان کے اندر اس کا بڑا اچھا مزاج ہوتا ہے، اب وہ آ کر شوہر کی عادتوں کو بدل دیتی ہے، اور بعض کا شوہر اپنی بیوی کی عادتوں کو بدل دیتا ہے، اور بعض لڑائی بھی ہو جاتی ہے۔ راشد بھائی، یہ تو شروع کے اندر ہوتا ہے۔ دیکھیں ابتداءً تو مزاج ایک ساتھ مل جائے تو ایسا ممکن نہیں ہوتا، کچھ ٹائم لگتا ہے، سال 2 سال 4 سال لگتے ہیں، تو اس کے بعد پھر مزاج کافی حد تک مل جاتے ہیں۔ تو نہیں، لیکن یہ اس پہ بھی غور کر لیں کہ اس کی شرعی پروسپیکٹیو کو بھی جو ہے وہ دیکھا جائے۔ بیوی اگر شوہر کے مال میں سے جو ہے وہ دے رہی ہے، اس میں سے اس دیکھیں کچھ یہاں پر میں عرض کروں گا، دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ نا بیوی مثال کے طور پر اپنے شوہر کے ماں باپ پر ہی خرچ کر رہی ہے۔ اب شوہر نے پہلے اگر ذہن بنایا اس کا، سمجھایا اس کو، اب اگر اس کے ماں باپ اس کے بہن بھائیوں کو دے رہی ہے، تو یہ تو ایک بنیادی بات جو آپ نے بیان کی کہ شرعی طور پر تو دیکھا جائے گا، اس بیوی کو یہ سمجھایا جائے گا، اسلامی بہن ہو یا اس طرح شوہر کا بھی ہے، بعض کا شوہر اپنی بیوی کی چیزیں اٹھا کر اپنی بہنوں کو دے دیتے ہیں، تو یہاں اس کو بھی دیکھا جائے گا نا، یہ مالک نہیں ہوتا۔ یہ پھر بڑی خطرناک صورتحال بھی۔ ہاں جی، اگرچہ
یہ آپ جتنی ہلکی باتیں کہہ رہے ہیں راشد بھائی، اتنی ہلکی باتیں ہیں نہیں. اصل میں ایک بات لکھی سے آپ کر کے ان کو گزرتے جا رہے ہیں، اتنی آسان باتیں بھی ہیں نہیں ہے یہ. سلمان بھائی، اور نے بیوی کی چیز لے کے اپنی بہن کو دے دی، اللہ یہ ہوتا ہے نا. اور کیا چیز بہن کو دے گا بھائی؟ کوئی گولڈ کی انگوٹھی دے دی ہے، یہی دے گا. اور کپڑے اٹھا کر دے دیتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں. بعض اوقات سامان میں سے کوئی چیز پسند آتی بہن کو، چیز دے دی، کوئی گلدان پسند آ گیا یا کوئی اور چادر پسند آ گئی، کوئی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ جہیز کی ہوتی ہیں عورت کی، اللہ، تو اس طرح بغیر اجازت اس طرح دے دی جاتی ہیں. یہ معاشرے کا حصہ ہیں یہ چیزیں. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ بھی تو معاشرے کا ہی حصہ ہے نا. اس کو کیسے فراموش کیا جا سکتا ہے؟ بعض اوقات وہ گھر چلی جاتی ہیں، جب واپس آتی ہیں تو پتہ چلا کہ یہ میرے کپڑے کہاں گئے. پتا ہے وہ بہن آئی تھی، وہ پہن کر گئی ہیں بازار، آ جائیں گی بھی تھوڑی دیر میں. پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے یہ تو چلے کچھ برداشت ہو جائے. ہاں دیکھیں یہ تو کچھ برداشت، حالانکہ بعض اوقات یہ بھی برداشت نہیں ہوتا. اصل اصول اور ضابطہ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ جس کی جو چیز ہے وہ اس کی اجازت کے بغیر جو ہے نا وہ نہ استعمال کی جائے، نہ ہی کسی کو دی جائے. بالکل. یہ اسلام کا، ہمارے دینی تعلیمات کا، ایتھکس کا، اخلاقیات کا ایک یوں بولے بنیادی اصول اور ضابطہ ہے. بالکل ایسے ہی. بالکل صحیح. بعض اوقات بندہ سمجھتا ہے خالد بھائی اپنی انڈرسٹینڈنگ بڑی مضبوط ہے تو میں کچھ بھی کر لوں تو وہ کیا ہو جائے گا، وہ معاملہ چلے گا. لیکن بعض اوقات نہیں چلتا، اور جب نہیں چلتا اور بندے کی امید پر جب یاد رکھیے کہ ضرب لگتی ہے، اور امید جب بندے کی ٹوٹتی ہے تو بندہ بھی کیا ہو جاتا ہے بعض اوقات، پھر ٹوٹ جاتا ہے. امید تو ٹوٹتی ہے، بندہ پھوٹ بھی جاتا ہے ساتھ میں. ٹوٹ دونوں چیزیں ہوتی امید ٹوٹی اور بندہ ساتھ میں کیا ہو گیا، ٹوٹ بھی گیا اور پھوٹ بھی گیا. یہ بھی ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں بھی آپ ذرا غور فرمائیں اس پر بھی. خالد بھائی، راشد بھائی، میں چاہوں گا اس عنوان کو بھی لے لیں. اگر جیسے مثال کے طور پر ہم ایک وائڈ اینگل میں بات کر رہے ہیں، اگر شوہر نے کوئی چیز دے ہی دی ساتھ، تو سب سے پہلے اس چیز کو دیکھیں گے کہ وہ چیز کیا ہے. بالکل. ہم کپڑوں کی بات کر لیتے ہیں. اللہ کی رحمت سے ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں راشد بھائی کہ جو خود ہی جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں، جیسے بہن کی شادی ہے تو وہ بھاوا جو ہے وہ خود ہی کہہ دیتی ہیں کہ بھی یہ میرے پاس 3-4 سوٹ جو ہے وہ رکھے ہیں، میں نے استعمال نہیں کیے، یہ آپ اپنی ہمشیرہ کے اس میں وہ دے دیں. اور وہ ہیں بھی اس قابل کہ ان کو اس موقع کے لیے یوٹیلائز اور استعمال بھی کیا جا سکتا ہے. ایسے افراد بھی زمانے میں کیا ہیں، موجود ہیں. راشد بھائی، آپ کا تعلق تو شہر سے ہے، ہمارا تعلق جو ہے وہ دیہات سے ہے. ہم نے یہ ایک بات دیکھی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے کام بھی آتے ہیں ایسے. بالکل. یہ بھی ہے، لیکن یہ جو بنیادی نقطہ ہے نا جی، کہ آپ جو ہے وہ کسی کی چیز اس کو اعتماد میں لیے بغیر خود ہی آگے دے دیں، یہ ذرا قابل غور ہے. مشکل چیز ہوتی ہے سلمان بھائی. دیکھیے آپ کسی کی چیز جب لیتے ہیں یا کسی کی چیز آگے دیتے ہیں تو اجازت دو طرح سے ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے صراحتاً وہ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ میری یہ چیز آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، صحیح. اور ایک ہوتا ہے انڈرسٹوڈ ہے، آپ کو پتا یہ معمولی سی چیز ہے، اگر میں نے اس کی اجازت کے بغیر دے دی تو اس کو برا نہیں لگے گا اور اس کی طرف سے اجازت ہی ہے. یہ چیز تھوڑی مشکل ہوتی ہے. یہاں پر ہی ہم مار کھاتے ہیں، یہاں پر ہی ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. ہم ہر کام میں یہ سمجھ بیٹھتے ہیں مسئلہ ہی نہیں، اس کی چیز اگر میں نے دے دی تو کیا ہوا. آپ موٹر سائیکل اس نے آپ کو استعمال کے لیے دی، آپ نے آگے کسی اور کو دے دی، چلو یار تم بھی چلے جاؤ کسی کام میں. اب دوست کو پتا چلا کہ میری موٹر سائیکل میں نے آپ کو دی تھی، یار وہ چھوٹے بھائی کو دی ہے. اب وہ بظاہر اس وقت ہو سکتا ہے کچھ نہ بولے لیکن فیل تو ہوگا نا. اسی طرح بیوی کی چیزیں ہیں، یہ اسی طرح شوہر کی چیزیں ہیں، بہن بھائیوں کی چیزیں ہوتی ہیں. یہاں پر شرعی طور پر جو ایک بنیادی چیز جو آپ نے بیان کی کہ آپ کسی کی چیز کسی کی اجازت کے بغیر نہیں دے سکتے، اور اجازت کا میں نے عرض کر دیا کہ دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو صراحتاً اجازت یا پھر دلالتاً انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کو برا نہیں لگے گا. باقی یہ چیز کہ کیا دینا چاہیے کیا نہیں دینا چاہیے یہ بہرحال قابل غور ہوتا ہے. آپ جس کو دے رہے ہیں تو آپ اس بندے کی حیثیت کے مطابق اس کو دیں، یہ ممکن نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے. لیکن آپ اس بندے کے مزاج کو دیکھ کر دیں، یہ ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ اس کے مزاج کو، آپ اس بندے کی ضرورت کو پیش نظر نہیں رکھ کر دیں گے تو آپ نے اس کو دیا بھی تو اس کے فائدے کا نہیں. جیسے آپ نے ایک دو مثالیں بھی بیان کی. اب مثال کے طور پر ایک بندہ شوگر کا مریض ہے، آپ اس کو کسی خوشی کے موقع پر آپ اگر مٹھائی کا ڈبہ لے کر چلے جائیں وہ تو شاید چیک بھی نہیں کرے گا. ایسا ہی. اچھا اسی طرح امام صاحب ہیں،
امام صاحب کو تقریباً جیسے رمضان کا موقع آیا یا کوئی اور موقع آیا تو عموماً لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، یا جو حج یا عمرہ کرنے گیا تو وہاں سے امام صاحب کے لیے ہم نے جائے نماز لے کر آنا ہے. اتنے جائے نماز ہوگا بھی امام صاحب سب پر نماز پڑھے، ضروری تو نہیں، پڑھ بھی نہیں سکتے وہ. اچھا بعض کا یہ بھی خواہش ہوتی ہے مسجد میں کوئی لے کر آتا ہے جی امام صاحب اس کو بچھائیں، بعض کو 3-4 جائے نماز آگے، تو امام صاحب کیا روزانہ ایک ایک بدل کر نماز پڑھتے رہیں گے، دکھاتے رہیں گے دیکھیں جی. تو ضرورت کیا ہے، کس چیز کو، کس بندے کی کیا ضرورت ہے، تو اس چیز کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. درست فرمایا. اور یہ بات اس کو ہم تھوڑا میں چاروں ڈیٹیل سے بیان کر دوں بھائی کہ اگر بیوی نے اگر شوہر کے مال میں سے کچھ صدقہ کر دیا، ٹھیک ہے، اس راہ خدا میں کیا کر دیا، دے دیا، تو شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہے وہ مرنے مارنے پر آنے کی بجائے کچھ سمجھنے سمجھانے پر ہی آ جائے. بالکل. جیسے بعض اوقات خالد بھائی بننے کی کیپیسٹی نہیں ہوتی، وہ ایک طریقے کے ساتھ اپنا نظام جو ہے وہ چلا رہا ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کا دینے کا ذہن بھی ہوتا ہے، لیکن حالات بعض اوقات کیا کرتے ہیں، صورتحال کو سکویز کر دیتے ہیں، اس کو نچوڑ دیتے ہیں اس کو. وہ جب آپ دیکھیں گنے میں سے جب رس نکل آتا ہے تو کراچی میں تو ہمارے جو ہے نا وہ اس کا وہ جو چھلکا ہوتا ہے اس کا بھی رس نکال لیتے ہیں گنے کے، اس کا کوشش یہی کی جائے. تو بہرحال اللہ عافیت عطا فرمائے. بہرحال جب رس نکل جاتا ہے تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے، اس پر تبصرے کی حاجت نہیں ہے. تو انسان کی سچویشن بعض اوقات اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ دے نہیں سکتا، اور خاتون خانہ کیا کرتی ہیں، یہ بعض اوقات کیا کر دیتی ہیں، پیسے لیے اور کیا کر دیے، دے دیے، چاہے خیرات کر دیے یا چاہے کسی کو بطور قرض دے دیے. دونوں صورتوں میں بندہ بعض اوقات پھر کیا ہوتا ہے، وہ جب مشکل میں آتا ہے، وہ جب مشکل میں آئے گا تو ظاہر سی بات ہے کوئی آپ کسی کی مشکل کریٹ کریں وہ تو یہ کہیں گے واہ سبحان اللہ کیا کمال فرمایا ہے آپ نے، کیا زندگی کے اندر بہار آئی ہے کہ ایسے مشکل جو ہے وہ امڑتی ہوئی میری زندگی کے اندر جو ہے وہ شامل ہو گیا. یوں تو نہیں بولے گا نا، یہ تو میں ہی بول رہا ہوں، بہرحال آزمائش میں آ جاتا ہے. آپ ہی ارشاد فرما رہے ہیں اور آپ بھی ابھی کہہ رہے ہیں، یہ بھی ساتھ میں کہہ لیں، حرج نہیں ہے. اللہ کریم خیر فرمائے. اصل میں سلمان بھائی ہوتا ایسا ہے کہ ہر بندہ نا اپنی طبیعت اور مزاج کے مطابق بھی تحفہ دے سکتا ہے اور سخاوت کر سکتا ہے. میں ہوں، میرا مال ہے، میری کیپیسٹی ہے، اس پر مجھے اندازہ ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. اگرچہ کوئی مجھ سے کتنا ہی اٹیچ ہے، کتنا ہی میرے ساتھ ریلیٹ ہے، کیسے ہی ریلیشن میں ہے، لیکن میری چیزوں کی سخاوت کی اجازت اگر اسے ہو جائے نا تو پھر یہ میرے مزاج پر کم از کم گرا گزرے گا. چاہیے تو یہ کہ سخاوت بھی ہو اور خوش دلی سے بھی ہو. اگر دونوں کچھ ایسی انڈرسٹینڈنگ کر لیں، ایک دوسرے کو ترغیب دلائی جائے نا، اگر میں چاہتا ہوں کہ میری زوجہ فلاں چیز صدقہ کر دے، ترغیب دلا سکتا ہوں نا. یہ کیا انداز کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی یہ چیز اٹھا کے صدقہ کر دوں، تو بھائی آپ کی چاہت اپنی چیز کو صدقہ کرنے تک ہونی چاہیے. صحیح، مجھے صدقہ کرنا ہے تو میں اپنی چیز صدقہ کروں، مجھے صدقہ کرنا ہے تو میں آپ کی چیز صدقہ کیوں کروں. یہاں پر تو یہ ہوتا ہے نا، بیوی سمجھتی شوہر کا سارا مال میرا ہی ہے، اور شوہر سمجھتا بیوی کا سارا سامان سارا کچھ یہ میرا ہی ہے. تو شاید یہ ایک غلط فہمی ہوتی ہے. یہاں پر شرعی طور پر اگر چیز واضح ہو، وہی بات آ جاتی ہے نا راشد بھائی جو سلمان بھائی نے شروع میں عرض کی نا کہ اس کی احتیاط سمجھنا بہت ضروری ہے کہ شوہر کیا خرچ کر سکتا ہے بیوی کے مال میں سے اور بیوی شوہر کے مال میں سے کیا خرچ کر سکتی ہے. اگر یہ نہیں سمجھیں گے تو پھر خرابیاں یہ والی پیدا ہوں گی کہ میں نے دوسرے کا مال اٹھا کر صدقہ کر دیا، اور پھر آزمائش کے اندر جو پڑے گا وہ سامنے والا وہ تو وہی جانتا ہے. پھر تو دونوں آزمائش میں آ جائیں گے. یہ میاں بیوی والا تو لے گیا، پھر چھری خربوزے پر گرے یا خربوزہ چھری پر گرے، بہرحال خربوزہ کٹ جائے گا. بہرحال اندازہ کرنا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے اس حوالے سے. رہی بات سلمان بھائی خواتین کی، اگر ہم بات کریں تو بہت زیادہ اٹیچ ہوتی ہیں وہ ان چیزوں کے ساتھ جو وہ اپنے امی کے یہاں سے، اپنے مائکے سے لے کر آتی ہیں. اگر ان چیزوں میں بندہ غیر عرفی تصرف کی طرف آئے گا نا، جیسے جہیز کا سامان ہے وہ استعمال میں آ رہا ہے، وہ گھر کے استعمال میں لیا جا رہا ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ نند کے گھر میں بھی چلا جائے گا نا تو یہ بھی لڑائی کا سبب بنے گا. گھر کی چیز ہے، اپنے بچے کھیل رہے ہیں یا دوسروں کے بچے گھر میں آ کر کھیل رہے ہیں، اس سے کھیلتے رہیں، پرابلم نہیں ہوگی. لیکن جب یہ چیز اپنے گھر سے نکل کر دوسرے گھر میں چلی جائے گی، وہاں جا کر اگرچہ ویسے ہی کھیلنا ہے لیکن یہ چیز پریشانی کا باعث بنے گی اور اس کی وجہ سے لڑائی ہو سکتی ہے، سینیریو تبدیل ہو جائے گا. تو یہاں پر اٹیچمنٹ دیکھ لی جائے کہ بندہ کیا کر رہا ہے، کتنا کر رہا ہے.
چیزیں ہوتی ہیں کامن یوز کے لیے، اور بسا اوقات وہی جو راشد بھائی بات کر رہے تھے کہ صراحتاً یا دلالتاً اجازت ہوتی ہے، لیکن دو چیزیں فقہائے کرام جب ضابطے بیان کرتے ہیں حقوق کے حوالے سے یا احکام کے حوالے سے، تو دو کیٹیگریز بڑی اچھی سی ہیں اور مزہ آتا ہے ان کو پڑھنے میں بھی کبھی کبھار، اور ان کے تحت احکامات کو سمجھے تب بھی بڑا اچھا لگتا ہے۔ ایک چیز ہے کہ عند اللہ کیا حکم ہے، اور دوسرا ہے عند الناس کیا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے قانون میں تو اجازت ہے، لیکن بندوں کے دل اتنے گھٹے ہوئے ہیں کہ وہ اجازت نہیں دے پا رہے، تو پھر ایسی صورت میں بندوں کے حقوق کی رعایت اور ان کے مزاج کی رعایت کرنا بھی ضروری ہوگا۔ ایسی صورت حال میں بندہ دیکھ لے کہ میرا کوئی کام کرنا دوسرے کی طبیعت پر اگر بھاری ہو رہا ہے تو میں نہ کروں۔ اور بہت ویلڈ بات سلمان بھائی یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کے معاملے میں، تحفہ و تقسیم کے معاملے میں بندے کو ہمیشہ اپنی چیز کو دینے والا مزاج رکھنا چاہیے اور دوسرے کی چیز سے بچنے والا مزاج رکھنا چاہیے۔ مرحبا۔ ہوتا یہ ہے کہ بھائی میں نے دیا ہے تو اب اگر میں یہ ذہن بنا کے رکھوں گا نا کہ میں نے دیا ہے تو مجھے واپس ملنا ہے، تو یہ تحفہ دلوں میں محبت پیدا نہیں کرتا۔ صحیح۔ تحفہ وہ دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے جو آپ نے دے دیا تو بس لیوجہ اللہ دے دیا۔ اب اس میں یہ نہیں ہو کہ مجھے آپ کی طرف سے ملے گا، بلکہ نیت یہ ہو لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کو دیا جا رہا ہے اس کی طرف سے شکریہ کا بھی بندہ تمنائی نہ ہو۔ ایسی صورتحال میں پھر یہ تحائف ہوتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، وہ کیا ہوتا ہے بندہ کسی کو ٹوتھ پک ہی دے دے نا، وہ بھی دل میں محبت بڑھا دیتی ہے۔ اور جب ریوارڈ والا معاملہ ہوگا کہ میں نے آپ کو دیا ہے تو آپ بھی مجھے کچھ دیں گے، تو ہم نے دیکھا ہے سلمان بھائی بڑے بڑے قیمتی تحفے دیے جاتے ہیں اور اس کے پیچھے وہ چھوٹا سا دل ہوتا ہے کہ میں نے ابھی یہ دیا ہے، گویا تحفہ تو نہیں دیا، یہ میں نے آپ کو ادھار دیا ہے اور آپ نے سود سمیت واپس کرنا ہے، کیونکہ میں نے جس کنڈیشن میں دیا تھا وہ کنڈیشن اور تھی۔ آپ 4 سال بعد، میں نے آپ کی بیٹی کی شادی پہ دیا تھا تو یوں دیا تھا، اب 4 سال بعد میری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، چیزوں کی پرائسز میں بہت زیادہ ڈفرینس آ چکا ہے، تو اب آپ ویسے ہی دیں گے، صرف یہ چیز نہیں دیں گے بلکہ اس کو اسی طرح ریٹ کریں گے جیسے وہ پچھلے زمانے میں بڑھا کر دیں گے۔ تو یہ سارے معاملات اگر رہتے ہیں تو پھر تحفے محبت کا سبب نہیں بنتے، پھر تحفے عداوت کا سبب بنتے، عداوت کا سبب بنتے ہیں، یہ کم از کم مصیبت کا روپ دھار دیتے ہیں۔ ایسا بعد تحفہ ملنے سے خوشی ہوتی ہے، لیکن ایسا ملنے سے بعد بندے لب تے گئے انہوں نے دینے بھی پہن دے، مل تو گئے ہیں، اب مزاج ہے نا سلمان بھائی، دینے پڑیں گے۔ جی بالخصوص یہ والا جو مزاج ہے دیہاتوں کے اندر، جی لین دین کے معاملے کے اندر تحفتاً کوئی چیز دی جاتی ہے اور واپس بدلے کی تمنا رکھی جاتی ہے، جی یہ بڑی آزمائش میں ڈالتی ہے بندے۔ ایسی بات شادی کے موقع پر جیسے کچھ لیا دیا جاتا ہے تو اس میں اگر یہ نیت رکھی جائے کہ حسن سلوک کی نیت رکھی جائے اور یہ نہ ہو کہ ہمیں بھی کچھ آگے ملے گا، بڑھا کر ملے گا، تو انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا، آپس میں محبتیں پیدا ہوگی۔ واہ واہ واہ، بڑی خوبصورت بات کہی راشد بھائی، اللہ کرے ہمارا معاشرہ اس پر آ جائے۔ آمین۔ جس کو آپ دے رہے ہیں اس کو آپ دے دیں، ہمیں کون دے گا؟ اللہ۔ سبحان اللہ، بندہ ہوگا نہیں ہوگا کیا پتا، ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے کیا پتا، اللہ کریم کی ذات تو موجود ہے اور واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنا ہے اس نے، اس کی ذات کو کوئی نقص نہیں ہے، کوئی زوال نہیں ہے، کوئی فنا نہیں ہے، کمی بھی جی کمی تو ہے۔ واہ واہ واہ، تحفہ تو ملنے کی امید بندے کو وہاں سے زیادہ ہوتی ہے نا، کہ جس کے پاس بہت کچھ ہو، تو مالک الملک ہے، سارا کچھ اسی کا ہی ہے۔ واہ واہ واہ، وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اللہ، بندہ اس ذات پر بھروسہ کرے کہ جو زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آنی، وہ رب العالمین جل وعلا وہ بدلہ عطا فرمائے گا۔ بعض جگہوں پر دیکھا گیا سلمان بھائی، بلکہ ایک جگہ بس تو میں خود وٹنس رہا اس معاملے کا کہ کوئی بھی تقریب ہو نا تو ایک پرانی سی ڈائری نکل آئے، اچھا جب وہ ڈائری نکلے تو پھر نئی پنچایتیں نکلے، یوں ہوا تھا، ایسا ہوا تھا، ویسا ہوا تھا، کبھی کوئی پرانا جھگڑا ہو تو وہ بھی ساتھ ساتھ کھل جائے۔ تو 2-3 مواقع پر تو میں نے اس کو کہا یار اب ان کا اپنا معاملہ ہے، بہرحال کیونکہ میں مدعو تھا تو سامنے چیزیں ہو رہی تھی کچھ، 2-3 دفعہ تو میں نے کہا یار یہ اپنا معاملہ ہے، چلو نپٹائیں، کیسے نپٹاتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ میں نے تنگ ہو گیا نا، مطلب ہر دفعہ کا یہی مسئلہ یار، جب آپ کے جب یہ ڈائری آئے گی اور مصیبت اپنے ساتھ لے کر آئے گی، میں نے کہا کہ یار آپ سب مل کر دعا نہیں کر سکتے، چلیں جن کے ہاتھ میں ہے وہ کیا کریں گے، اس کے یار اس کو نا کوئی
कहीं से गायब करने की तरकीब करो। अल्लाह, ये गायब हो जाए ना, झगड़े गायब हो जाएंगे। वाह वाह। कुछ चीजों में हमने ऐसी चीजें लिखी होती हैं, ऐसे राज होते हैं कि वो राज किसी की फलाह का, किसी की कामयाबी का सबब नहीं बन सकते। वो जब खुलेंगे, जब फसाद होगा, तो ऐसी डायरियों को समंदर बुर्द कर दे। ठीक है, ठीक है, अल्लाह आफियत अता फरमाए। और एक बड़ी प्यारी बात कही कि खालिद भाई ने, कि बातें जो है वो ऐसी बातें कि जिनके आने से खुशियां जो है ये फीकी पड़ जाएं। मैं लफ्ज यहाँ पर, वरना तो खुशियां जो रूप धारती हैं, एक अल्लाह अल्लाह की पनाह है। शादी के मौके पर, यानी खुशियों भरा मौका है ये, शादी का मौका, तोहफा देने लेकिन एक ऐसी बदमजगी बाज़ औक़ात बन जाती है कि बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है। लेकिन जो दो लोग बदमजगी बना रहे होते हैं ना, वो तो यूं होता है कि जैसे ये शर्म, हया, मुरव्वत, अखलाकियात की चादर जो है ये उतारे बैठे हैं। हुजूर उनसे पूछें तो वो बताएंगे कि हम तो हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। ओए होए होए, तौबा। हम अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बाद में हमारी नस्लों का क्या होगा? ये चीज तो परवान चढ़ जाएगी। उनको तो इतनी बेहतरीन फवाइद नजर आ रहे होते हैं इस काम के पीछे कि उनको आप राजी करने की कोशिश लेकिन इसका तैयार नहीं होते। इसका नुकसान सबसे ज्यादा किसको होता है खालिद भाई? ऐसे मौका पर सबसे ज्यादा नुकसान उस बेचारी खातून को होता है जिसकी शादी होती है। जिस घर में वो जाती है तो वहां पर फिर वो ताने माने, फिर वो चीजें चलती रहती है और फिर बहुत मुश्किल होता है कि उसका घर बेचारी का आबाद रह सके। यहाँ एक और बात मैं अर्ज करूं कि जो चीज आज बदमजगी बना रही है ना, वो कल जिंदगी के अंदर रस घोलेगी, ये नहीं हो सकता। ऐसा ही कुछ चीजें हैं वक्त गुजरने के साथ उनकी इंटेंसिटी के अंदर इजाफा होता है। बात चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे वक्त गुजरता है तो उनकी इंटेंसिटी जो है वो कम होती जाती है। ठीक है, जैसे एसिड है, तो एसिड को आप ज्यादा देर तक रखें तो उसका असर जो होता है वो क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो जहर जो घोला जा रहा है ना, जो खुशियों को फीका कर रहा है या उनको मांद कर रहा है, ये लफ्ज फीके का, जो फीका खाना होता है उसका टेस्ट जहन में ला के जरा आप इसको सुनेंगे बात को तो आपको ज्यादा जल्दी ये फील होगी। तो ये जो अभी इन खुशियों को फीका कर रहा है, मांद कर रहा है, आगे चल के इसने जहर बनना है। पौधा जब आप बीज बोते हैं उसमें से पौधा निकलता है। ये जो फसाद का बीज बोया जा रहा है, जहरीली बातों का बीज बोया जा रहा है, ये आगे चल के इसमें से जहर के और नफरत के पौधे ही निकलने हैं और जिंदगी खराब ही होनी है। तो बहरहाल जो करने वाली बात है वो ये है, और जो होने वाली बात है वो ये है कि बंदा वो बात कहे कि जिससे मोहब्बत पैदा हो, नफरत का खात्मा हो, और लिवजहिल्लाह, अल्लाह की रजा के लिए करे और देने वाले बने, और रिवॉर्ड के तलबगार किससे बने? अल्लाह से। हमें कौन देगा? हमें अल्लाह देगा। अल्लाह पाक हमें इस अच्छे अंदाज पर आने की तौफीक अता फरमाए, और इस अच्छे अंदाज पर आने के लिए अच्छे माहौल की जरूरत है। अमीर सुन्नत की गुफ्तगू सुनेंगे तो इंशाल्लाह ये सोच अच्छी होगी, मिजाज अच्छा होगा, अंदाज अच्छा होगा, तो काम भी अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब्दुल रहीम भाई क्या फरमाएंगे आप? बिल्कुल सलमान भाई, शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में जब हाज़िरी होती है, आप मद्दी चैनल वगैरह के ज़रिए भी, मतलब जो मद्दी चैनल के हमारे व्यूवर्स हैं वो देखते हैं कि जब शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत से सवालात किए जाते हैं, इनकी सोबत में आकर जब लोग बैठते हैं तो उनकी तरबियत किस तरह होती है। अब यही इस वक्त जो हमारे पास मतलब इस वक्त जो मौजू चल रहा है तोहफे का, अगर इसी के मुतालिक देखा जाए कि शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की सोबत से हमें इस तोहफे के मुतालिक क्या मिलता है। ठीक, तो अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहुमुल आलिया बाज़ुकात ये फरमाते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि तोहफा लाने वाला जब तोहफा लेकर आता है तो वो आजमाइश में डाल देता है। इसकी एक मिसाल अमीर अहले सुन्नत ने एक दफ़ा मद्दी मुज़ाकरे में इरशाद फरमाई कि अगर कोई शख्स जो है वो उसको तोहफे की हाजत है या उसको आपने तोहफा देना है, और मिसाल के तौर पर आप उसको कोई फ्रेम पेश कर दें, एक बहुत बड़ा जो है वो फ्रेम है किसी चीज़ का, तो आपने उसको तोहफे के तौर पर पेश कर दिया, चाहे वो तस्वीर का है, वॉलपेपर है, कोई XYZ किसी भी चीज़ का फ्रेम है, वो आप उसको दे देते हैं। अब उसको इस चीज़ की हाजत ही नहीं है, बंदा गरीब है, उसे घर पर खाने पीने के लिए कुछ है नहीं, और आप तोहफे के तौर पे उसको वो चीज़ दे रहे हैं कि जो उसके काम की नहीं है। अब शेख तरीक़त की सोबत हमें ये सिखाती है कि हम सामने वाले को क्या दें और क्या ना दें।
اب امیر سنت کی بارگاہ ہو یا علماء کی بارگاہ میں ہم جب حاضر ہوتے ہیں تو ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ہم جب سیکھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. اب یہ تحفے تحائف دینے کا معاملہ ہے یا دیگر حقوق ادا کرنے کا معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں بزرگوں کی صحبت سے ملتی ہیں. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم شیخ طریقت کی بارگاہ میں حاضر ہوں. براہ راست آ سکتے ہیں تو یہاں آ جائیں، یہاں نہیں آ سکتے تو کم از کم مدنی چینل اپنے گھروں کے اندر ضرور آن رکھیں. انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں ضرور ملیں. مرحبا. سوچ بہتر ہوگی، انداز بہتر ہوگا، مزاج بہتر ہوگا، طریقہ کار بہتر ہوگا تو انشاءاللہ زندگی بھی کیا ہو جائے گی، بہتر ہوتی چلی جائے گی. مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ایک ہمارے پاس مزید عنوان ہے اسی تحفے کے حوالے سے. ابھی تک کی جو ہم نے گفتگو کی ہے اس کا عطر اور ایسنس اگر نکال کر اس کو کنکلوڈ کریں تو وہ یہ ہے کہ جس کو دیں اللہ کی رضا کے لیے دیں، اور دوسرے کے مال سے سخاوت کرنے کی بجائے اپنے مال سے سخاوت کریں. یہ بھی جو گفتگو ہم نے کی ہے میں سے یہ بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے. اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جس کو دیا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے دیں، اس سے اجر یا ریوارڈ لینے کی بجائے اپنی نظر اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پہ رکھے کہ وہاں سے ہمیں انعام ملے. مدنی چینل کے ناظرین، کون کس کو تحفہ دے، یہ بھی اسلام کے اندر بیان کردہ چیزیں ہیں اور ان کو بھی ہمیں جاننا بھی ہوگا اور ان پر عمل بھی کرنا ہوگا. راشد بھائی کیا فرمائیں گے؟ سلمان بھائی، آپ نے ایک چیز بیان کی ہے کون کس کو تحفہ دے، میں دوسری چیز بھی عرض کروں گا کون کس کو تحفہ نہ دے. نہ دے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک چیز ہے. صحیح. سب سے پہلے کون آپ دینے پر پہلے آ رہے ہیں یا نہ دینے پر پہلے آ رہے ہیں؟ نہیں، دینے پر ہی پہلے. اچھا، دینے پر پہلے آ رہے ہیں، اس سے خوشی ہوتی ہے نا. ٹھیک. اچھا، تو اس میں یہ ہوتا ہے، دیکھیں استاد اگر شاگرد کو دیتا ہے تو اس سے شاگرد کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے پڑھائی کے معاملے میں بھی اور دیگر ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بھی. اسی طرح شاگرد بھی اپنے استاد کو تحفہ دے سکتا ہے اور اس کو دینا بھی چاہیے. لیکن یہاں پر یہ بات بہرحال ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شاگرد اس لیے اگر استاد کو دے رہا ہے کہ میں دیتا رہوں گا تو مجھ پر سختی نہیں ہوگی، سبق کے معاملے میں مجھے رعایت ملتی رہے گی، چھٹی کروں گا تو زیادہ پوچھ گچھ نہیں ہوگی، تو یہ بہرحال قابل تشویش بھی ہے اور شاگرد کے لیے ہی نقصان دہ ہے. استاد کا تو ہو سکتا ہے اتنا نقصان نہ ہو، شاگرد کا زیادہ نقصان ہے. اسی طرح شوہر اگر اپنی بیوی کو وقتاً فوقتاً کچھ دیتا رہے تو یقیناً اس سے محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے. مرحبا. اب کیا چیزیں دینی چاہیے یہ بہرحال اس کو سمجھنا چاہیے. کپڑے ہیں، جیولری ہے، یا سب سے بیسٹ چیز میں عرض کروں راشد بھائی، جو امیر سنت کی گفتگو سن کر میں نے جو اندازہ لگایا، سب سے بیسٹ چیز دینے کے لیے پیسے ہیں. آپ جو ہے نا وہ رقم کسی کو پیش کریں لیکن طریقے سے پیش کریں. اس کو لفافے میں آپ ڈال کر کے، اب بیوی کو تو لفافے میں ڈال کر نہیں دی جائے گی. نہیں، بیوی کا تو جو دوسری بات ہے نا، ہم تو بات یہ کر رہے ہیں. ہاں جی، ان کو دیں، ان کو جیسے چاہیں دیں. میں ایک جنرل پرسپیکٹیو میں بات کر رہا ہوں. آپ نے اس کو خاص رکھنا ہے تو بھی مسئلہ نہیں ہے، بالکل دیں اور بہرحال طریقے سے دیں. جی، یہ جو بات کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جس کو جو دے رہے ہیں وہ کیا کریں. یہ ایک روح آپ نے بیان کی ہے سلمان بھائی. یہ یعنی آپ دیں طریقے سے، احترام کے ساتھ. آپ بڑی قیمتی چیز دیں لیکن طریقے کے ساتھ نہ دیں تو آپ کی چیز کی کوئی ویلیو نہیں. ٹھیک. آپ معمولی سی چیزیں لیکن احترام کے ساتھ، تو انشاءاللہ اس سے سامنے والے کے دل میں محبت پیدا ہوگی. اسی طرح بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کو دیتا رہے. مرحبا. زیادہ دینا چاہیے. بڑا بھائی ہے، اس کا حق ہے، باپ کے درجے میں ہوتا ہے بڑا بھائی، تو اس کو زیادہ دینا چاہیے. لیکن اگر بڑا بھائی مالی اعتبار سے کچھ کمزور ہے تو چھوٹے بھائیوں کو بھی دینا چاہیے. مرحبا. اور اسی طرح خاص طور پر ایونٹ جو آتے ہیں تو اس میں اپنے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو خاص طور پر دیکھنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے. آپ دیکھیے زکوٰۃ فریضہ ہے نا، زکوٰۃ اگر بندے پر فرض ہے شرائط کے ساتھ تو اس کے لیے افضل کیا ہے، ثواب زیادہ کس میں ہے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیں. آپ کے بہن بھائی اگر مستحق ہیں تو ان کو دیں. آپ کے خالہ، پھپھو، تایا، ماموں وغیرہ یہ مستحق ہیں تو ان کو دیں. لیکن آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے بیوی بچے ہیں، تو یہاں آپ بالکل صاف ستھری جو رقم ہے زکوٰۃ والی نہیں، یہ رقم آپ ان کو پیش کریں. لیکن سب جگہ ایک چیز ضرور ہو کہ آپ دیں احترام کے ساتھ، اور دے کر احسان جتلائیں نہ. یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے. ایک تو چیز جو آپ نے بیان کی کہ آپ ریوارڈ نہ چاہیں، عوض نہ طلب کریں، کوئی اجر نہ چاہیں کہ میں یہ دے رہا ہوں اس کے بدلے میں مجھے کچھ ملے. دوسری چیز کیا ہے کہ آپ دے کر احسان جتلائیں نہ. آپ چار لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں. آپ نے دے دیا ہے تو اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں، اس سے انشاءاللہ محبت بڑھے گی. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تہادو تحابو، تحفہ دو محبت بڑھے گی.
تو محبت تبھی بڑھے گی کہ جب دو چیزیں اس کے اندر ہوں گی. نمبر ایک آپ عوض طلب نہ کریں, نمبر دو احسان نہ جتلائیں. محبت کے ساتھ پیش کریں, احترام کے ساتھ پیش کریں, تو انشاءاللہ اس سے محبتوں میں اضافہ ہوگا. مرحبا. میں یہاں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں, بات چل نکلی ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے عبد الرحیم بھائی کہ بندہ کسی کے لیے کوئی چیز لے کر آتا ہے اور سامنے والے کو کیا ہے وہ پسند ہی نہیں ہے, تو اس پر بھی جو ہے وہ تبصرے بکھیرنے کے بجائے یا تو آپ اس کو اچھے انداز میں کیا بول رہے ہیں, اللہ آپ کو برکت دے, مجھے حاجت نہیں ہے, نیڈ نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے, یوں آپ کر کے اس کو اچھے انداز میں آپ اس کو کر کے, اگر آپ نے نہیں لینی آپ اچھے انداز میں اس کو منع کر لیں, اور اگر آپ نے لے ہی لی ہے, آپ چیز بھی لے لی ہے ساتھ میں, وہ کام کی تو چیز لے کر آتے ہیں, یہ کیا لے کر آ گئے ہیں آپ, یہ کوئی بات ہے کرنے والی, مطلب بندہ دیکھتا بھالتا تو ہے, کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر؟ جب بھی کوئی تحفہ دیا جائے تو تحفہ دینے والا ایک تو پہلے تو سامنے والے کی ضرورت کو مد نظر رکھے کہ اس کو میں نے کیا دینا ہے, ٹھیک. پھر جب لینے والا ہے تو لینے والے کے آداب میں سے بھی یہ ہے کہ جب وہ لے تو لینے کے بعد اس پر خوشی کا اظہار کرے. مرحبا. وہ لینے کے بعد پھر یہ نکتہ چینی نہ کریں. صحیح. اب وہ لے بھی لیا اور لینے کے بعد پھر اس کے اندر یار یہ کیوں لے کر آیا ہے, تو سمپل سی بات ہے کہ آج ہمیں بھی ہم کسی کو کچھ دیں اور ہمارے دی ہوئی چیز کو سامنے والا یہ کہے جی کہ یار ہے کی لے کے آئے ہیں, صحیح, تو پھر ہمارے دل پہ کیا گزرتی ہے یہ ہم بہتر جانتے ہیں. ایسی بات, ایسا نہیں کرنا چاہیے. حقیر تحفے کو جو ہے یہ نہ سمجھا جائے. تو بہرحال پیسے اگر آپ کسی کو دیں گے تو یہ اس میں حقیر سمجھنے والا معاملہ تقریباً نہیں ہوگا. اور پیسے وہ ہیں کہ ہر جگہ دیے جا سکتے ہیں, بالکل. بیمار ہے تو بھی آپ دے سکتے ہیں, خوشی کا موقع ہے تو بھی آپ دے سکتے ہیں, غمی کا موقع ہے تو بھی آپ دے سکتے ہیں, یعنی استعمال میں آپ دیں. جی استعمال میں آ جاتے ہیں, استعمال میں, اور بندہ اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, ہاسپٹل میں آپ ہیں, آپ جا رہے ہیں, تو وہاں پر جا کر آپ جو ہے وہ جو بھی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے, آپ 1000 روپے کا فروٹ دے جائیں, مریض نے فروٹ کھانا, کیا کھانا بیچارے نے, بعض کا مریضوں کا لکھ کے انہوں نے لگایا تھا کہ ان کو پینے کے لیے پانی بھی نہیں دینا. ایسا ہی. میں ایک دفعہ ہاسپٹل میں گیا راشد بھائی, یہ اس وقت کی بات ہے جب میں جامعہ المدینہ میں پڑھتا تھا, تو وہاں میں نے ایک نوجوان مریض دیکھا, خالد بھائی, اس کے 2 بیگ لگے ہوئے تھے اس میں, اللہ, ٹھیک ہے, اور ادھر لکھا ہوا, انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا تھا کہ اس کو کھانے کے لیے, کھانے پینے کے لیے آپ نے کچھ نہیں دینا. اللہ اللہ اللہ. اس وقت اس کے جو اٹینڈنٹ تھے وہ میرے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے مریض کے لیے دعا کر دیں, اور یوں کر کے اس طرح سے. پر میں اس نوجوان کے پاس گیا, اور جو میں نے اس کے چہرے کے اوپر جو ایک یوں بولیں کہ بیماری کی وجہ سے جو اس کے چہرے پر ایک مرض کے, کرب کے, دکھ کے جو آثار تھے, میں وہ آپ کو بیان نہیں کر سکتا راشد, ابھی تک نظروں میں. اب وہ سارا, یعنی مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے میں ابھی اس وارڈ سے جو ہے وہ نکل کے آیا. اللہ فکر عطا فرمائے. یہ بہرحال آپ گئے ہیں, اب اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں, اور آپ طرح طرح کی چیزیں لے جا رہے ہیں, ان بیچاروں نے رکھنا کہاں, اٹھائیں کہاں, رکھیں کہاں. میرا بچہ بیمار تھا, تو اتنے جوس آ گئے کہ اب ان جوسوں کا بھی کیا کریں ان کا. بہرحال وہ پھر پلا دی, ادھر جو لوگ تھے ان کو دے ہی دیے ان کو. تو یوں آپ دیکھیں کہ ایک بندہ بیمار ہے, آپ اس کو لے جا کے یہ جوس دے دیں, اس کے لیے فروٹ لے جائیں, اس کے لیے جوس فروٹ کا کیا کر لینا ہے, آپ ان کو پیسے دیں, وہ علاج میں لگ جائیں گے. اور علاج جب ہوتا ہے, اور بعض اوقات پھر جب مہنگا ہوتا ہے, تو وہ بندے کو پیس رہا ہوتا ہے. جس طرح بعض اوقات مریض پس رہا ہوتا ہے, مریض تکلیف میں ہوتا ہے نا, علاج کروانے والے بھی تکلیف میں ہوتے ہیں. ایسے تو ان کی تکلیف دور کرنے کے بہترین ذریعہ ہے کہ آپ کیا کریں, رقم دیں. امیر سنت بھی یہی دین دیتے ہیں. سبحان اللہ. ہمارے والد صاحب بھی, راشد بھائی, خالد بھائی, یہی عبد الرحیم بھائی, ہمدردہ بھائی, یہ بھائی جس کو دینا کیا کریں, پیسے, ان کو پیسے رقم دے دیں. آپ کپڑے دیں, شادی کا موقع ہے, آپ کپڑے لے کے جا رہے ہیں, پنجاب میں ہوتا ہے چینی, یہ ہے ہمارے ہاں بھائی 6 کلو مٹھائی دینی ہے اور 5 کلو چینی دینی ہے. ہم نے تو یہی اپنی ماں سے کہ 6 کلو مٹھائی اور 5 کلو چینی دینے کی بجائے اس کے جو پیسے نا وہ دے دیں. وہ بھی تو پیسوں کی آئے گی نا, دکان پہ پیسے دے کے آپ نے دینا. 6 کلو مٹھائی مطلب اور 5 کلو چینی. پہلے زردہ بنتا تھا نا, زردے میں چینی جو ہے وہ استعمال ہوتی تھی,
آج کل تو زردہ شادیوں پر جو ہے وہ کم ہی بنتا ہے. بہرحال کرنے والی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ پیسے اگر دے دیں گے تو یہ بیسٹ ہو جائے گا. عمرے پر جب بندہ جا رہا ہوتا ہے, ہاں جی. عمرے پر کوئی جا رہا ہے, حج پر جا رہا ہے, تو اگر اس موقع پر بھی اگر اس کو پیسے دے دیے جائیں جی تو یہ اس کے کتنے کام آئیں گے. سبحان اللہ. اب اس وقت ہر ایک کا چاہے کہ میں کوئی تصویر اپنی دے دوں, میں کوئی احرام لے کر دے دیتا ہے, بعض اوقات کپڑوں کے پیس آ جاتے ہیں رشتہ داروں کی طرف سے, دوستوں کی طرف سے, اب اتنی ساری چیزیں وہ ساتھ تو لے کر جاتا نہیں. تو اگر وہاں پر بھی اس کو کیش دے دیا جائے تو یہ انشاءاللہ زیادہ اس کے لیے کیش ہر جگہ کام کرے گا. سبحان اللہ. بالکل. جس کے پاس کیش ہوگا پھر وہ اپنا کام نکال ہی لے گا. تو کیش جو ہے جہاں پر ہوگا تو یہ انشاءاللہ کام آئے گا اور اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے بندہ استعمال کر لے گا. سلمان بھائی اس پہ ایک فائدہ یہ بھی ہے کیش دینے میں, کیونکہ شادی بیاہ وغیرہ کے موقع پر جب جیسے خصوصاً بہنوں کو بھائیوں کو یا بہنوں کی بچیوں کی شادیوں میں, بھائی کی بچیوں کی شادیوں میں, ان مواقع پر جو تحائف دیے جاتے ہیں نا, تو لیونگ اسٹینڈرڈ اگرچہ ہم ایک ہی برادری کے ہیں, ایک ہی خاندان کے ہیں, لیکن اس قدر چینج ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہر ایک کے بچوں کی اپنی چوائس ہے. ایسا ہی آپ کا لایا ہوا تحفہ قبول کر لیا جائے چلیں یہ ممکن ہے, لیکن پسند کیا جائے اس پر کوشچن مارک بہرحال موجود رہتا ہے. ٹھیک. ایسی صورتحال میں جب آپ کیش دے دیتے ہیں نا, لفافہ دے دیتے ہیں, آپ مالی مدد کر دیتے ہیں, مدد نہ بھی کریں تحفہ دے رہے ہیں تو وہ پیسوں کی صورت میں دے دیتے ہیں, اس کا فائدہ ہے وہ آزادی سے جہاں ضرورت ہوگی جتنے اس کے پاس موجود ہوں گے اسی حساب سے اپنی چیزوں کو وسعت دے گا اور اپنے معاملات کو ٹیکل کر لے گا. شادی بیاہ وغیرہ یا تقریبات کا موقع ایسا ہوتا ہے کہ جس کے بعد بہت سارے بل وہ ہیں جو پے کرنے ہی کرنے ہیں, ایسے ہی. اور پھر وہ پیسوں سے ہی ہوتے ہیں. مریض ہے بیچارہ, وہ صحت مند ہو کر گھر آ جائے گا, بہرحال ہاسپٹل کا بل پے کرے گا, اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ڈسچارج ہو کر گھر آ چکا ہوتا ہے لیکن دوائیاں چلتی رہتی ہیں. کسی کی اگر بیماری طوالت اختیار کرے, بہت لمبے پیریڈ کے لیے وہ بیمار ہو گیا, تو اس کے لیے بھی ایسا ہوتا ہے کہ شروع میں کسی بڑی ڈیزیز کی خبر ملتی ہے تو لوگوں کا تانتا بندھا ہوا ہوتا ہے, عادت کے لیے آ رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ تحائف لے کر آ رہے ہیں رکھ کر جا رہے ہیں. بعد میں کیا ہوتا ہے کہ ہفتہ مہینہ بس کافی ہے, اس کے بعد وہ کہتے ہیں یار اب یہ تو بیمار ہی ہے, اب بس جب صحیح ہوگا تب صحیح ہوگا. اب پھر نہ کوئی آنے والا آ رہا ہوتا ہے اور جو چیزیں رکھی ہیں وہ استعمال میں نہیں آ رہی ہوتی, اور جو یوں سمجھے کہ اس کے علاج کروانے والے افراد ہوتے ہیں اس کے گھر والے ہوتے ہیں. پیسوں کی ہر جگہ ریل پیل ہو ایسا نہیں. ابھی جو حالات چل رہے ہیں وہ کھانے کے پرابلم لوگ فیس کر رہے ہیں, تو علاج تو یہ بڑی عجیب اور بڑی مہنگی شے ہے. اللہ کریم ہمارے مریضوں کے لیے پینے کے پانی میں شفا رکھ دے, وہ مالک شفائیں دینے والا ہے, چلنے والی ہواؤں میں شفا رکھ دے, نیکوں کی نگاہوں میں شفا رکھ دے, وہ شفا دینے پر آئے تو کیسے ہی عطا فرمائے. لیکن جب بندے اسباب اختیار کرتے ہیں, انہیں یہی حکم ہے, تو ہم یہ کریں کہ اگر کوئی کسی کا علاج کروا رہا ہے نا, جی کوئی ایسی صورت اختیار کر لیں کہ اس کے علاج میں مدد کر جائے. مرحبا. یہ وزن اگر آپ نے ہلکا کر دیا نا جی تو یہ بہت سارے تحفوں پر بھاری ہوگا. مرحبا. ماشاءاللہ. کالز لیتے ہیں خالد بھائی, جی پھر انشاءاللہ مزید آگے چلتے ہیں. جی آپ تمام احباب یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ کو کبھی کوئی یادگار تحفہ ملا ہو جس کو آپ آج تک یاد کرتے ہوں. احمد رضا بھائی سے شروع کرتے ہیں. یادگار تحفہ ملا ہو جسے آپ آج تک یاد کرتے ہیں. یادگار تحفہ جو ملا امیر سنت کی بارگاہ سے ملا ہے. سبحان اللہ. نہیں یہ تو ہے نا یادگار تحفہ, کوئی بتائیں. یادگار تحفہ میرے لیے, میں اپنی بات کروں نا, میرے لیے تحفہ اس وقت, میں جب چھوٹا تھا نا تقریباً 3-4 سال 5 سال کا, تو میری نانی جو ہے نا وہ مجھے نعت سکھایا کرتی تھی. وہ تحفہ میرے لیے ہے آج تک یادگار ہے. یادگار ہے. واہ بھائی واہ. مرحبا. جی راشد بھائی. سلمان بھی زندگی میں تحفے تو بہت سارے ملے ہیں اور ملتے بھی رہتے ہیں, بہت سارے یادگار ہوتے ہیں, لیکن کچھ تحفے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ساری زندگی کے لیے ہی یادگار بن کے رہ جاتے ہیں. ان میں سے ایک تحفہ جو میں سمجھتا ہوں وہ دوران طالب علم ہی امیر اہل سنت کی طرف سے ایک نوٹ ملا تھا 5 روپے کا. اس کے بعد بھی کئی ملے ہیں, لیکن وہ ایک خاص موقع پر ملا تھا, تو وہ ابھی تک میرے پاس موجود ہے اور بڑے دل کو خوشی ہوتی ہے. اور ایک تحفہ جو بہت بچپن میں مجھے ملا تھا وہ ابھی تک یاد ہے, میری پھپھو نے دیا تھا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جھولا تھا لکڑی کا,
میں شاید اس وقت مجھے جب ملا ہوگا تو شاید میں 1.5-2 سال کا ہوں گا میں نے، لیکن اس کو دیکھا اور مجھے یاد ہے، تو وہ ابھی تک یاد ہے کہ وہ ابھی تک بھی تصور میں لطف دیتا ہے. ماشاءاللہ. جی خالد. تحفے تسلسل سے ملتے ہیں تو یادگار نہیں بن پاتے بسا اوقات، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق مطلب میں اس بات کو بیان کرتے ہوئے نا بڑا عجیب سا ہی فیل کر رہا ہوں. جس علاقے میں ہم رہتے تھے نا وہاں پر ہم خود شاہکار ہیں اور یادگار ہیں. اللہ، یہ ہمارے ابا جی نے ہمیں سکھایا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی باپ نے اپنی اولاد کو عمدہ ادب سے بہترین کوئی تحفہ نہیں دیا، واہ اور یہ تحفہ یادگار ہے. ماشاء اللہ. یعنی انٹیگریٹی، ڈگریٹی آپ کے والد صاحب نے خودداری سکھائی ہے آپ. کرم فرمائے. بہت ساری چیزوں کے ساتھ یہ بھی سکھائی. ماشاء اللہ کریں. کیا بات ہے، اللہ برکت دے. جی عبدالرحیم بھائی، یادگار. یہ یادگار تحفہ ہے سلمان بھائی کہ الحمدللہ مدینہ شریف کی جو حاضری ہوئی تھی یہ میری ہمشیرہ نے مجھے کروائی تھی. ماشاء اللہ. یہ مجھے نہیں، یہ تو بھولنے والی چیز بھی نہیں ہے اور یہ بھولتا بھی نہیں ہے. یہ یادگار بات ہے. ہاں مرحبا. واہ، کیا بات. یہ دیکھیں، یہ جو ہم نے بات شروع کی کہ بہن بھائی کا، بھائی بہن کا خیال کرے. مدینہ مدینہ، ماشاء اللہ کیا بات ہے. اسلامی بھائیوں نے تقریباً کچھ نہ کچھ بیان کر ہی دیا ہے، لیکن آپ اپنا ارشاد فرمائیں کہ آپ کو کیا ایسا یادگار تحفہ ملا جو آپ کو وقتاً فوقتاً یاد آتا رہتا ہے، مزہ بھی دیتا ہے. 2 یادگار تحفے. واہ. عطار ہے اللہ، اور خلیفہ عطار ہے. سبحان اللہ. امیر السنت اور خلیفہ امیر السنت. دونوں بارگاہوں سے جو ایک چیز ملی جو قدر مشترک ہے وہ ہے خوشبو. سبحان اللہ. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں جب پہلی مرتبہ میں حاضر ہوا تو مجھے جو ہے وہ آپ کے آستانے پر میں حاضر ہوا تو مجھے خوشبو ملی تھی. وہ چھوٹی سی خوشبو تھی اور ایک چیکو تھا. اللہ، یہ بھی یادگار تھا. میں تو سمجھا، میں تو جب پہلی مرتبہ چیکو میں نے دیکھا، ادھر کراچی میں آ کے دیکھا تھا، ہمارے یہاں تو پنجاب میں تو چیکو نہیں دیکھا ہم نے. میں بہرحال جو ہے وہ جب چیکو کا ایک کارٹن تھا یعنی رکھا ہوا تھا اور اس میں سے وہ اسٹیمپ جو تھے وہ جو جا رہے تھے ان کو ایک ایک جو ہے دے رہے تھے، تو مجھے بھی انہوں نے جو ہے دیا. امیر سنت نے مجھے خوشبو عطا فرمائی. اب میں جب آستانے سے باہر جب نکلا تو میں نے کہا یار پیر خانے گئے ہیں اتوں یہ آلو لب گیا ہے بھی ایک ادھا کی کرنا ہے، مطلب کی بندہ کرنا. یوں میں نے کسی سے پوچھا، میں نے یار یہ ایک جو ہے وہ پیر صاحب کے گھر سے مجھے ملا ہے تو کیا کریں اس کا. انہوں نے کہا بھائی یہ آلو نہیں ہے، یہ چیکو ہے، اس کو کھاتے ہیں. کھاتے کیسے کھاتے؟ انہوں نے مجھے بتایا بھائی یوں کھاتے ہیں. ان کے پاس بھی تھا تو بعد انہوں نے مجھے بتایا بھی دیکھو یوں کھاتے ہیں. پھر میں نے کھایا تو اس کا جو اس کی جو مٹھاس تھی نا خالد، پہلا چیکو کی جو مٹھاس ہے نا وہ آپ کے دماغ میں لگتی ہے جا کے. ایک انور رٹول آم کی مٹھاس اور خوشبو یہ دماغ کو اپروچ کرتی، اور چیکو بھی اگر طریقے کا اور میٹھا آپ کو مل جائے نا. آپ دیکھیں میں ابھی نام لے رہا ہوں، ہمارے علی شاہ بھائی ہیں وہ ادھر بیٹھے مسکرا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کیمرہ مین ہے ہمارے ماشاءاللہ، جنہوں نے چیکو کھایا ہوا ہے وہ یہ جانتے ہیں. تو بھارت وہ خوشبو یادگار تھی. اور پھر خلیفہ امیر سنت نے بھی ایک خوشبو مجھے جو ہے وہ عطا فرمائی تھی. اچھا، میں قربان جاؤں، ایک خوشبو ہی نہیں دی تھی اور بھی بہت کچھ دیا تھا. اللہ اللہ، سبحان اللہ. یہ جو عطائیں فرمانے والے ہوتے ہیں وہ پھر بندے کو یاد رہ جاتے ہیں، اور یاد رکھنا چاہیے. محسن کو یاد رکھنا چاہیے، جس نے احسان کیا وہ یاد رکھنا چاہیے. اور راشد بھائی یہ تو میری سنت کی ذات سے تعلق رکھتی ہے نا چیز. ایک اور بڑی یادگار خالد مجھے وہ 1000 روپے یاد ہیں کہ جب میں جامعہ المدینہ میں پڑھنے کے لیے آیا تھا تو ہمارے وزیر آباد کے اسلامی بھائی، ہمارے مبلغ دعوت اسلامی، ہمارے عرفان عطاری بھائی، انہوں نے جو مجھے 1000 روپے اس وقت دیے تھے. یہ بات میں 2001-2 کی بتا رہا ہوں آپ کو. وہ بھی کیا ہے زندگی میں مجھے مطلب یوں بولیں کہ یادگار کی طرح جو ہے یہ ایڈ ہے. بہرحال جو ملتا ہے اس کو یاد بھی رکھنا چاہیے اور جو دے رہا ہے اس کا تھینک فل بھی رہنا چاہیے. جی کال. سلمان بھائی بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنے دیے ہوئے تحفے سالوں بعد بھی یاد دلا رہے ہوتے ہیں، ایسے کرنے والوں کو آپ کیا کہیں گے؟
तोहफे याद दिलाना मैंने ये दिया था, क्या कहेंगे राशिद भाई? देखिए बात ये होती है कि देने वाला अगर अपनी चीज का खुद ही इजहार करेगा, खुद ही याद दिलवाएगा ना, तो शायद इसमें इतना मजा नहीं आएगा। हाँ जी, हाँ, जिसको मिला है ये अगर उसको याद करेगा, ये अगर जिक्र करेगा किसी के सामने, तो जिसने दिया है ना उसको खुशी भी होगी, और यकीनन जो बयान कर रहा है इससे ज्यादा खुशी हुई तब ये बयान कर रहा है दोबारा। तो ये बहरहाल पेश नजर रखनी चाहिए चीज। किसी को दे दिया है तो फिर उसका इजहार बार बार ना किया जाए, क्योंकि बार बार इजहार करने से अपनी इंसान वक़्त खो देता है और उस चीज की जो एक अजमत थी या वो मोहब्बत वाली कैफियत थी वो खत्म हो जाती है। माशाल्लाह, बड़ी प्यारी बात कही। और आप किसी का शुक्रिया अदा करते हैं ना, यार माशाल्लाह राशिद भाई आपने ये काम किया, मजा आ गया, माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे आपको, तो वो फिर दोबारा होने के चांस भी हो सकते हैं। ये मैं देखे एक उसके जैसे साइड इफेक्ट होता है ना, तो मैं ये उसके एतबार से बता रहा हूँ कि आपको एक पॉजिटिविटी मिल सकती है। लेकिन आप किसी का एहसान याद करके उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो ये उसकी दिलजोई के लिए करना है, ये नहीं कि दोबारा क्या है फिर और मिल जाए। नीयत के तब्दील होने से सूरत हाल सारी क्या हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी। ठीक है, तो उसकी एहसान मंदी के तौर पर, दिलजोई के तौर पर, उसके दिल में खुशी दाखिल करने के तौर पर अगर आप उसका तज़किरा कर रहे हैं तो ये तो बड़ी वैलिड और बात है। और अगर आपकी ये है कि मैं बोलूंगा तो दोबारा फिर आ जाएगा, तो ये अब नियत ये ना रखें, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह दोबारा मिल ही जाएगा। और लेने के लिए बंदे की तरफ तवज्जो करने की बजाय ना अल्लाह की तरफ तवज्जो फरमाएं, हर शय मिल जाएगी इंशाल्लाह। जी कौन? रज़ा तारीर नाला खुद से अर्ज कर रहा हूँ। प्रोग्राम कहते बहुत ही प्यारा सिलसिला है। सलमान भाई माशाल्लाह आपका प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगता है, हम घर वाले बहुत शौक से देखते हैं। नाथ खान सलामी भाई से अर्ज है कि हमें यह कलाम सुना दें। बेखुद मरहबा जी। समीर अतारी बर्मिंघम यूके से माशाअल्लाह माशाअल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम। सलमान भाई अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको मजीद बरकत अता फरमाए। रिक्वेस्ट ये है कि सलमान भाई आप प्लीज़ पंजाबी में कोई कलाम सुना दे। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे। बड़े बिलव्ड इस्लामी भाई हैं माशाअल्लाह। समीर भाई फ्रॉम यूके, अल्लाह बरकत दे आपको, माशाअल्लाह आबाद रहें जी। मेरा नाम उबैद रज़ा अत्तारी है, मुझे ये वाली नात सुननी है। मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले। जज़ाकल्लाह खैरा। आमीन, मरहबा जी। ये बताइए कि तोहफा और रिश्वत में क्या फर्क होता है, इस पर हमारी रहनुमाई फरमा दें। इस पे तफसील से बात करेंगे इंशाल्लाह जी। कौन? मेरा नाम मोहम्मद अफसर अत्तारी है। फरमाइश है कि सलमान भाई से मुश्ताक भाई की आवाज में कोई कलाम सुना। सलमान भाई मुश्ताक भाई की आवाज में कलाम सुना दें। हाँ जी, अच्छा सुनवा दें। कह रहे हैं कि वो प्ले करवा दें। प्ले करवा जी। सलमान भाई ये बता दें कि तोहफा देने का फायदा क्या है? जी, क्या फायदा है तोहफा देने का? सलमान भाई तोहफा देने के बहुत सारे फायदे हैं। तोहफा देने से आपस के अंदर मोहब्बत पैदा होती है। ठीक। आपस के अंदर रंजिशें अगर पैदा हो जाएं तो तोहफा देने से वो खत्म होती हैं। सुभान अल्लाह। हदीस मुबारक के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तोहफा दो, आपस में मोहब्बत बढ़ेगी। एक और हदीस मुबारक में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक दूसरे को तोहफा दो कि ये कीने को दूर करता है, कि ये आपस के दिल की रंजी इसको दूर करता है। तो तोहफा देने के बहुत सारे फवायद हैं। अगर हम तोहफा देंगे तो इंशाल्लाह ये फवायद हमें मिलेंगे। मरहबा इंशाल्लाह माशाल्लाह जी। कॉल वे बात कर रहा हूँ पिंडी पटिया से, तो एक कलाम सुना दीजिएगा। तू शाह खूबा तू जाने जाना। मरहबा। अहमद रज़ा भाई आपने बताया कि आपकी नानी जान जो है वो रहमतुल्लाह अलैहा आपको कलाम सुनाया सिखाया करती थी, तो वो कोई नाशिब याद आ रही है कि जो आपको उन्होंने सिखाई हो, कुछ अशार उसके हों जो आप सुना सकें आज हमें? ये भी एक चले एक यादगार भी हो जाएगी खालिद भाई, और हमारे लिए भी एक सुनने की बात हो जाएगी, आपकी जिंदगी की याद भी हो जाएगी। काबे पे पड़ी जब पहली नज़र, क्या चीज है दुनिया भूल गया। काबे पे पड़ी जब पहली नज़र, क्या चीज है
مفلوج ہوئے دل ذوق تماشا بھول گیا سب ہوش و خیرت مفلوج ہوئے دل ذوق تماشا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر پھر روح کو اس نے رقص ملا خوابیدہ جو بیدار ہوا پھر روح کو اس نے رقص ملا خوابیدہ جو بیدار ہوا طلبوں کا تقاضا یاد رہا نظروں کا تقاضا بھول گیا طلبوں کا تقاضا یاد رہا نظروں کا تقاضا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر پہنچا جو حرم کی چوکھٹ تک ایک ابر کرم نے گھیر لیا پہنچا جو حرم کی چوکھٹ تک ایک ابر کرم نے گھیر لیا باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے کیا مانگا اور کیا بھول گیا باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے کیا مانگا اور کیا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا سب ہوش و خیرت مفلوج ہوئے یوں ہوش و خیرت مفلوج ہوئے دل ذوق تماشا بھول گیا بندہ الفاظ بھول جاتا ہے دعا بھول جاتا ہے اپنے آپ کو ہی بھول جاتا ہے جب کعبے پر پہلی نظر پڑتی ہے اللہ جس وقت دعا ہاتھ اٹھے یاد آنا سب جو سوچا تھا جس وقت دعا ہاتھ اٹھے یاد آنا سب جو سوچا تھا اظہار عقیدت کی دھن میں اظہار تمنا بھول گیا اظہار عقیدت کی دھن میں اظہار تمنا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر واہ بھائی واہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ ذوق والی حاضری نصیب فرمائے آمین اور کعبہ شریف کا طواف اللہ ہم سب کو جو ہے وہ عطا فرمائے آمین اور مدنی چینل کے ناظرین سبحان اللہ جائیں اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے سب کو آمین اور طواف جو ہے وہ کریں تو ایک نیت کر کے جائیں کہ میں نے کسی کو دھکا نہیں دینا بعض اوقات بندہ جب قریب سے طواف کرتا ہے نا راشد بھائی خالد بھائی عبد الرحیم بھائی
تو بندے کو دھکے جو ہے وہ لگتے ہیں. بندہ جو ہے جب قریب سے طواف کرتا ہے نا تو اس کو دھکے لگتے ہیں. یہ بندہ ذہن بنائے کہ میں نے کسی کو دھکا نہیں دینا. اور کیا ہی خوب ہو کہ پانی کی بوتل ساتھ رکھے اس نیت کے ساتھ کہ طواف کے دوران اگر کوئی بزرگ ہے یا کوئی بھی طواف کرنے والا ہے وہ مجھے جو ہے پیاسا نظر آیا یا پریشان نظر آیا تو میں اس کو پانی پلاؤں گا. سبحان. خالد بھائی ایک جو ہے وہ بڑی ضعیف خاتون تھیں اور تھیں بھی عرب شریف کی. کہاں کی تھیں بھی تو مجھے یاد نہیں ہے بہرحال. تو وہ بیچاری طواف کے دوران وہ مستجاب سے پہلی جو دیوار ہے نا مستجار اس کے پاس وہ بیٹھ گئی بیچاری. میں نے جب ان کو دیکھا نا تو ان کا سانس جو ہے وہ پھولا ہوا تھا. تو ان کو پانی جو ہے وہ میں نے پیش کیا. چلتے چلتے ان کو پانی میں نے جو ہے وہ پیش کیا. جو ایک آپ کچھ چیزیں ہیں جسے آپ سنتے نہیں ہیں انہیں آپ محسوس کر سکتے ہیں. تو اس پانی پر جو ان کا ایک متشکرانہ انداز جو مجھے ایک جو ہے وہ لگا تو اللہ نے چاہا تو یہ بخشش کا ذریعہ بنے گا. سبحان. طواف بندہ کرے تو یہ ساتھ میں ذہن بنا کے کرے کہ میں نے کسی کو دھکا بھی نہیں دینا. پانی کی بوتل ساتھ رکھ کے میرے کو پیاسا نظر آیا یوں اس طرح میں ان کو پانی بھی پلاؤں گا. تو یقین مانے اس کی بڑی برکتیں ہیں. اللہ ہم سب کو ذوق والی حاضری عطا فرمائے. آمین. آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. احمد رضا بھائی کچھ مزید کلام بھی سنائیں انشاءاللہ. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے. میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے. بنے دل تیرا ٹھکانا بنے دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے. مدنی مدینے والے. مدنی مدینے والے. تیری جب دید ہوگی جب بھی عید ہوگی. تیری جب دید ہوگی جب بھی عید ہوگی. میرے خواب میں تم آنا میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. مدنی مدینے والے. مدنی مدینے والے. تو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے. تو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے. تیرا کام ہے لوٹانا تیرا کام ہے لوٹانا مدنی مدینے والے.
مدینے والے بے خود کیے دیتے گئے انداز کے جانا بے خود کیے دیتے گئے بے خود کیے دیتے گئے انداز کے جانا دل میں تجھے رکھ لو دل میں تجھے رکھ لو اے جلوائے جانانا دل میں تجھے رکھ لو کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی کیوں آگ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ دل میں تجھے رکھ لو پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے اجمیر کا ساقی ہو اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا خانہ دل میں تجھے رکھ لو دل میں تجھے رکھ لو اے جلوائے جانانا دل میں تجھے رکھ لو یا مرحبا ماشاءاللہ. مدنی ناظرین آئیے آپ کو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک منقبت بھی سناتے ہیں. ماہ فاخر ہے، ماہ عبد القادر ہے. آئیے سنیے منقبت غوث پاک. شاہ جیلا غوث پاک پیر پیرا غوث پاک میر میرا غوث پاک غوث پاک جان و دل سے تم پہ میری جان قربان غوث پاک ہے سلامت تم سے میرا دین و ایمان غوث پاک ہے پیر پیرا ہے میر میرا محبوب سبحان ولیوں کے سلطان محبوب یزدان سلطان ذیشان مشکل ہو آسان غوث پاک جان و دل سے تم پہ میری جان قربان غوث پاک ہے سلامت تم سے میرا دین و ایمان غوث پاک میں تیرا ادنا بھکاری تو میرا سلطان ہے میں تیرا ادنا بھکاری تو میرا سلطان ہے قسم حق کی یہ میرا دین و ایمان غوث پاک ہے قسم حق کی یہ میرا دین و ایمان غوث پاک جان و دل سے تم پہ میری
سے میرا دین و ایمان غوث پاک آپ کی چشم کرم کا ایک اشارہ ہو اگر آپ کی چشم کرم کا ایک اشارہ ہو اگر دو جگہ کی مشکلیں ہو جائیں آسان غوث پاک دو جگہ کی مشکلیں ہو جائیں آسان غوث پاک جان و دل سے تم پہ میری جان قربان غوث پاک ہے سلامت تم سے میرا دین و ایمان غوث پاک ناز قسمت پہ کروں پاؤں جہاں کی سروری ناز قسمت پہ کروں پاؤں جہاں کی سروری تیری چوکھٹ کا اگر بن جاؤں درباں غوث پاک تیری چوکھٹ کا اگر بن جاؤں درباں غوث پاک جان و دل سے تم پہ میری جان قربان غوث پاک ہے سلامت تم سے میرا دین و ایمان غوث پاک ہے پیر پیرا ہے میر میرا محبوب سبحان ولیوں کے سلطان محبوب یزدان سلطان ذیشان مشکل ہو آسان غوث پاک جان و دل سے تم پہ میری جان قربان غوث پاک ہے سلامت تم سے میرا دین و ایمان غوث پاک میری آنکھیں تیرا گنبد تیری چوکھٹ میرا سر میری آنکھیں تیرا گنبد تیری چوکھٹ میرا سر میرا لاشا اور ہو تیرا بیاباں غوث پاک میرا لاشا اور ہو تیرا بیاباں غوث پاک جان و دل سے تم پہ میری جان قربان غوث پاک ہے سلامت تم سے میرا دین و ایمان غوث پاک بھیجا تو نے ہی معین الدین چشتی کو یہاں بھیجا تو نے ہی معین الدین چشتی کو یہاں ہند میں تیرے سبب سے ہے مسلمان غوث پاک ہند میں تیرے سبب سے ہے مسلمان غوث پاک جان و دل سے تم پہ میری جان قربان غوث پاک ہے سلامت تم سے میرا دین و ایمان غوث پاک کیجئے امداد عزت دو جگہ میں دیجئے کیجئے امداد عزت دو جگہ میں دیجئے ہے جمیل قادری ادنا ثنا خواں غوث پاک ہے جمیل قادری ادنا ثنا خواں غوث پاک جان و دل سے تم پہ میری جان قربان غوث پاک ہے سلامت تم سے میرا دین و ایمان غوث پاک غوث پاک
غوث پاک غوث پاک غوث پاک غوث پاک غوث پاک غوث پاک غوث پاک جان و دل سے تم پہ میری جان قربان غوث پاک ہے سلامت تم سے میرا دین و ایمان غوث پاک ماشاءاللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی تحفے جو ہے وہ پیش کیے جاتے تھے. میں چاہ رہا ہوں عبدالرحیم بھائی کچھ ذکر خیر ان کا بھی ہو جائے. سلمان بھائی، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں مختلف طرح کے تحفے پیش کیے جاتے تھے اور نبی کریم علیہ السلام ان کو قبول بھی فرمایا کرتے تھے. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اگر ہم سیرت کو دیکھتے ہیں تو جب وہ اسلام لے کر آئے تو اسلام لانے سے پہلے انہوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کھجوروں کا تحفہ پیش کیا اور حضور علیہ السلام نے اس کو قبول فرمایا. اسی طرح حضرت سیدنا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے لیے ایک بار کھجور کا حلوہ وہ بنا کر نبی کریم علیہ السلام کو پیش کیا اور نبی کریم علیہ السلام کے پاس جب حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تحفہ لے کر گئے تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسے رکھ دو اور فلاں فلاں کو بلا کر لے آؤ. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام نے جیسا مجھے فرمایا تھا میں لوگوں کو بلا کر لایا، اور جب میں گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کا کاشانہ اقدس یہ لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اتنے سارے صحابہ کرام علیہم رضوان، اتنے سارے لوگ حاضر ہوئے اور انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے بلاوے پر لبیک کہا، تو حضور علیہ السلام نے اس تحفے کو جو میں حضور کی بارگاہ میں جو حلوہ تحفے کے طور پر لے کر آیا تھا، جو حضور نے چاہا اس کے اوپر پڑھا. فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے وہ ان سب کو کھلایا، وہ سب جو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے وہ کھا کر چلے گئے. فرماتے ہیں کہ پھر حضور علیہ السلام نے مجھے ارشاد فرمایا کہ سیر ہو کر گئے، سیر ہو کر گئے، جو لفظ مزے کا ہے، سیر ہو کر گئے، اور پنجابی میں بولے تو رج کے گئے، رج کے گئے، محبوب نے رجا کے ٹوریا ہے. سبحان اللہ. تو فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو حضور کی بارگاہ میں تھے وہ سب آتے گئے اور سیر ہو کر کھا کر جاتے رہے. فرماتے ہیں پھر مجھے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اٹھا لو. جب میں نے اس کو اٹھایا تو پھر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ جب میں پہلے لے کر آیا تھا اس وقت زیادہ بھاری تھا یا جب میں اس کو لے کر جا رہا تھا وہ جب زیادہ بھاری تھا، یعنی یہ پتہ نہیں، اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی گویا کہ یوں کہہ لیں. پھر جب حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ لوگ کتنے تھے تو فرماتے ہیں کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ تقریباً 300 کے قریب لوگ تھے جو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے وہ اس حلوے میں سے کھایا تھا، لیکن وہ کم نہیں ہوا. سبحان اللہ. یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کھجور کا حلوہ پیش کیا گیا. اسی طرح حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گھوڑے پیش کیے جاتے رہے، نبی کریم علیہ السلام ان کو پسند فرماتے رہے. ایک لزاز نام کا ایک گھوڑا تھا جس پر حضور علیہ السلام سواری فرماتے تھے، سیاہ رنگ کا گھوڑا تھا اور یہ حضور کو بہت زیادہ پسند تھا. کیا بات. اسی طرح نجاشی بادشاہ، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں سیاہ رنگ کے موزے پیش کیے اور نبی کریم علیہ السلام نے ان کو بھی استعمال فرمایا. واہ سبحان اللہ. گھی کا مشکیزہ بھی پیش کیا گیا حضور کی بارگاہ میں. راشد بھائی کچھ ذکر اس کا بھی ہو جائے. جی بالکل، گھی کا مشکیزہ بھی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، انہوں نے پیش کیا تھا نبی پاک علیہ السلام کو، اور نبی پاک علیہ السلام نے اسے قبول بھی فرمایا تھا اور اس کے بعد پھر وہ مشکیزہ واپس ان کو دے دیا تھا، بھجوا دیا تھا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تحفہ ان کا گھی کا تھا وہ لے لیا، سبحان اللہ، مشکیزہ بھجوا دیا، اور جناب ام سلیم کے گھر اب مشکیزہ ہے اور آپ دیکھ رہی ہیں گھی سے بھرا ہوا ہے اور اس سے گھی ٹپک رہا ہے. اللہ، یعنی لبا لب بھرا ہوا ہے. لفظ یہاں پر استعمال ہونا، لبا لب بھرا ہوا ہے. سبحان اللہ. اور آپ کہتی ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سارا ماجرا جو ہے وہ عرض کیا کہ حضور وہ تو لبا لب بھرا ہوا ہے اور اس سے گھی جو ہے وہ ٹپک رہا ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے تم اللہ کے نبی کو کھانے پیش کرتی ہو ایسے ہی اللہ بھی تمہیں کھلاتا ہے. فرمایا اسے خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ. سبحان اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. اسی کلام میں لکھا جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا. دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، اور تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. سبحان اللہ. مدنی چلے کے ناظرین، نبی پاک کی بارگاہ میں تحفے پیش کیے گئے، حضور نے قبول بھی فرمایا. قبول فرما کر حضور نے ان کو جو ہے وہ عزت سے بھی نوازا. تو ہمارا بھی یہی انداز ہونا چاہیے کہ ہم تحفہ دیں بھی
اور جو تحفہ دے رہا ہے اس کو ساتھ میں عزت بھی دیں. مجھے ایک بات جو ہے وہ یاد آ رہی ہے. کسی جو ہے وہ ایک شخص نے جو ہے بتائی تھی کہ خالد بھائی وہ اس نے دودھ جو ہے وہ خالص دودھ 10 کلو لیا اور وہ اپنے کسی رشتہ دار کے ہاں دینے کے لیے گیا. غریب آدمی تھا تو بہرحال دودھ بڑا اسپیشل اپنی طرف سے لے کر کے میں ایک جو ہے وہ خالص دودھ جو ہے وہ لے کر کے جا رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ جب میں جن کے لیے عزیزوں کے لیے لے کر گیا ادھر تو انہوں نے کہا کہ یہ لانے کی کیا ضرورت تھی, اس سے اچھا دودھ تو روز جو ہے وہ ہمارے گھر پر آ کر گوالا جو ہے وہ ہمیں دے کر جاتا ہے, جو ہم لیتے ہیں وہ اس سے اچھا ہوتا ہے. اتنی دور سے لے کر آئے ہو اور وہ بھی کس طرح کا لے کے آئے, یہ بھی اچھا انداز نہیں ہے. تحفے سے ایک بات کی جاتی ہے کہ تحفے کے پیچھے جو محبت ہے نا اس کو اور خلوص کو بندہ دیکھے, تحفے کو نہ دیکھے. کیونکہ تحفہ بندہ بیچارہ اپنے حساب سے جتنی اس کی کیپیسٹی ہے اس کے اعتبار سے دے رہا ہے, آپ کے حساب سے وہ دے یہ ضروری نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں واپس نہیں لوٹانی چاہیے. نمبر 1 تکیہ, نمبر 2 خوشبو اور تیل, اور نمبر 3 دودھ. ان کو واپس جو ہے یہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی نیتوں کے ساتھ اور اچھے انداز پہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ تحائف دینے کی توفیق عطا فرمائے. جن کو اسلام نے اجازت دی ہے ظاہر سی بات ہے انہی کو تحائف جو ہے وہ دیے جائیں گے. جہاں یہ رشوت کا روپ دھار رہا ہے, جہاں غیر محرموں کا نامحرموں کا معاملہ ہے, وہاں پر ظاہر سی بات ہے یہ نہیں کیا جائے گا. تو اپنے والد صاحب ہیں, والدہ ہیں, بھائی ہے, بہن ہیں, آپ جو ہے بچوں کی ماں ہیں, تو اور اس کے علاوہ پھپھی ہیں, خالہ ہیں, تو ان کو اچھے انداز میں اچھی نیت کے ساتھ جو ہے وہ تحائف دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلی اللہ السلام پڑھتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام شمع بس میں ہدایت پیلا ہو سلام شمع بس میں ہدایت پیلا ہو سلام جی سوہانی کھڑی چمکاتا ہے پاکا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام توقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو, لبوں پر ذکر خدا ذکر